اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پاک کے اعجازات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ آپ کا جسم مقدس خوشبودار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کی خوشبو اتنی نفیس اور دلربا تھی کہ کوئی خوشبو اس کا مقابلہ نہ کر سکتی تھی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک جسم ولادت کے وقت سے ہی معطر اور خوشبودار تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں ظہور پذیر ہوئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کو 14ویں رات کے چاند کی طرح پایا، جس سے تر و تازہ کستوری کی خوشبو کے حلے پھوٹ رہے تھے۔ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی بیان کرتی ہیں کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے دیہات میں داخل ہوئی تو قبیلہ بنی سعد کے تمام گھروں میں کستوری کی خوشبو آنے لگی۔ امام فخر الدین رازی حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر نہایت ہی نرم و نازک اور اس طرح خوشبودار تھا جیسے وہ کستوری میں ڈبویا ہوا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اقدس اس قدر خوشبودار تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کا رنگ سب سے حسین تھا اور اس کی خوشبو سب سے زیادہ نفیس تھی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح خوشبودار بنایا تھا کہ جس جگہ، جس گلی سے، جس راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہو جاتا وہ خوشبو سے مہک اٹھتا اور بعد میں گزرنے والا ہر شخص یہ محسوس کر لیتا کہ اس راستے سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ کے کسی راستے سے گزر جاتے تو لوگ اس راستے میں ایسی پیاری مہک پاتے کہ پکار اٹھتے کہ ادھر سے ان کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن خصوصیات سے نوازا ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کا خوشبودار ہونا بھی شامل ہے کہ مہک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کی صفات میں سے تھی۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشبو استعمال نہ فرماتے۔ انسانی جسم سے جب روح پرواز کر جاتی ہے تو اس کے بعد وہ بے اختیار ہو جاتا ہے، اس کے بعد جسم کی تر و تازگی بحال نہیں رہتی۔ جسم مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی امتیاز ہے کہ وصال کے بعد وہ نہ صرف تر و تازہ رہا بلکہ اس کی وہ مہک بھی اسی طرح قائم رہی جس طرح قبل از وصال تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ غسل کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جسم اطہر سے ایسی خوشبو کے حلے شروع ہوئے کہ ہم نے کبھی ایسی خوشبو نہ سونگھی اور نہ سنی۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ مبارک پر ہاتھ پھیرا گیا تو تمام مدینہ خوشبو سے مہک اٹھا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس پر ہاتھ رکھا، اس کے بعد مدت گزر گئی، کھانا بھی کھاتی ہوں، وضو بھی کرتی ہوں، یعنی کام کاج کرتی ہوں، لیکن میرے ہاتھ سے کستوری کی خوشبو نہیں گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا قبر انور پر حاضر ہوئیں، تربت مبارک کی خاک اٹھا کر آنکھوں سے لگائی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی خوشبو کو سونگھ لیا اسے اس کے بعد دنیا میں کسی خوشبو کی ضرورت نہیں۔